توفیق سے آج ہم نے سورہ آل عمران سے آیت نمبر 135 اور 136 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق سے متقین کی صفات کا بیان ہو رہا ہے، جن کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ ان میں سے چند صفات ہم نے کل پڑھی تھی اور باقی ماندہ صفات کا بیان آج کے سبق میں ہے۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا والذین، اور وہ لوگ جو اذا جب فعلوا ارتکاب کرتے ہیں یا کرتے ہیں فاحشتن کوئی بے حیائی، فاحشتن کے اوپر جو تنوین ہے یہ تنکیر کی ہے، اس سے صرف وہ بدکاری زنا وغیرہ نہیں، فاحشتن کوئی بھی بےہودہ کام اس کے اندر شامل ہے۔ او ظلموا، یا ظلم کرتے ہیں انفسہم اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر، ذکر اللہ تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا پس اپنے گناہ کی یا گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، فاستغفروا پس بخشش مانگتے ہیں وہ لذنوبہم اپنے گناہوں سے، ومن یغفر الذنوب اور بھلا کون ہے جو بخشے گناہوں کو الا اللہ سوائے اللہ کے، ولم یصروا اور نہیں وہ اصرار کرتے بار بار دہراتے، علی اس کو اوپر اس کے ما فعلوا جو انہوں نے کیا، اور جو انہوں نے کیا اس پر وہ اصرار نہیں کرتے۔ ایک کام کو ایک دفعہ روک دیا، ایک کام کی سمجھ آ گئی، پھر وہ دوبارہ سے اس کو نہیں کرتے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اس حال میں کہ وہ جانتے ہوں۔ اولئک یہی لوگ ہیں، جزاؤہم بدلہ ان کا، جزا ان کی، مغفرۃ بخشش ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وجنات اور باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار جن کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ونعم اور بہت ہی اچھا ہے، اجر العاملین عمل کرنے والوں کا اجر، یعنی اللہ رب العالمین نے ان کو بہترین انعام سے نوازا ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں۔ والذین اور وہ لوگ جو اذا جب فعلوا کرتے ہیں فاحشتن کوئی بھی بے حیائی، او ظلموا یا ظلم کرتے ہیں انفسہم اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر، ذکر اللہ تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا بس بخشش مانگتے ہیں، لذنوبہم اپنے گناہوں کی، ومن یغفر الذنوب الا اللہ اور بھلا کون ہے جو اللہ کے سوا گناہ بخشتا ہے، ولم یصروا اور نہیں وہ اصرار کرتے، علی ما فعلوا اس پر جو انہوں نے کیا، جو ان سے سرزد ہو گیا، انجانے میں، بھول چوک میں، یا دانستہ طور پر جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، اب وہ دوبارہ سے اس کام کو نہیں کرتے، وہم یعلمون جبکہ وہ جانتے ہیں۔ اولئک یہی لوگ ہیں، جزاؤہم بدلہ ان کا، جزا ان کی، مغفرۃ بخشش ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، یعنی اللہ رب العالمین ان بندوں سے راضی ہو جاتا ہے جو اصرار نہ کریں، بار بار اس کام کو نہ دہرائیں، اور اسی طرح سے بخشش طلب کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ وجنات اور باغات ہیں، من تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ونعم اجر العاملین اور یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کرنا ہے بخشش اور جنت کی شکل کے اندر، فرمایا یہ عمل کرنے والوں کا اچھا بدلہ ہے، اچھا اجر ہے۔ محترم بھائیو، آج کے سبق میں اہل ایمان کی صفات کے ساتھ ساتھ بہت بڑی بشارت اور خوشخبری بھی سنائی گئی ہے۔ بشری تقاضوں کے تحت کوئی بھی انسان گناہ سے پاک
نہیں ہو سکتا۔ گناہ ہر انسان سے جو ہے سرزد ہو جاتا ہے، ارتکاب ہو جانے کے چانسز موجود ہیں، لیکن اصل جو اس میں انسان کے حق میں، بشر کے حق میں جو بہتر چیز ہے وہ ہے کہ وہ جلد پلٹ آئے، کیونکہ جتنا سفر زیادہ ہو جائے گا واپسی اتنی ہی مشکل ہو جائے گی۔ تو جلدی بندے کو پلٹنا چاہیے، وہ توبہ استغفار کرے، اللہ کو یاد کرے، اور جب وہ توبہ اور استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی چاہتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسی قدر بخشش اور مغفرت اور رحمت کے ساتھ اس بندے کو اپنی جو ہے رحمتوں میں چھپا لیتا ہے۔ تو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے گناہ کیا اور کہا، اے میرے رب، میں نے ایک گناہ کیا ہے، تو مجھے وہ بخش دے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا، ڈیٹھ نہ ہو تو بندہ کسی سے بھی معافی مانگے، انسانوں سے بھی معافی مانگے تو مل جاتی ہے، لیکن ڈیٹھ پڑنے کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ بہرحال انسان کو اللہ کے سامنے تو ڈیٹھا ہونا ہی نہیں چاہیے، اس کو تو فوراً رجوع کرنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے، یا اللہ، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے، میرے بندے نے ایک گناہ کیا تو اس نے جان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخشتا ہے، وہ نا امید نہیں ہوا، بلکہ وہ میرے در پہ آیا، میرے سامنے جھک گیا، مجھ سے اپنے گناہ کی بخشش معافی مانگ رہا ہے، تو میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اس کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ اور اس کو اس بات کا بھی ڈر ہے کہ میں پکڑتا بھی ہوں، میں کیا کرتا ہوں؟ پکڑتا ہوں، لہٰذا میں نے اس کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ پھر اس نے ایک اور گناہ کیا اور کہا، اے میرے رب، میں نے گناہ کیا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ تو اسے بخش دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندے نے جان لیا کہ میں اس کا رب ہوں، اور میں سزا بھی دیتا ہوں، جزا بھی دیتا ہوں، پکڑتا بھی ہوں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کو اس پر گواہ بناتا ہے، فرشتوں کو اس پر گواہ بناتا ہے کہ اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ پھر بندہ رکا رہا، جتنا اللہ نے چاہا تھوڑا وقت وہ اپنے اس عمل سے باز رہا اور گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا رہا، تو پھر اس سے ایک اور گناہ ہو گیا، اور پھر وہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے، میرے رب، تو میرا رب ہے، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے، تو مجھے بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے نے جان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کو پکڑتا بھی ہے، اس کو کھلاتا پلاتا بھی ہے، اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے کو معاف کر دیا۔ یعنی اللہ رب العالمین جو بندہ بھی ندامت اختیار کرتا ہے، جو بندہ بھی جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن معافی مانگنے میں یہ یاد رکھے محترم بھائیوں کہ بندے کو واقعتاً توبہ کی وہ شرائط پوری کرنی چاہیے۔ اگر وہ توبہ کی شرائط پوری نہیں کرتا اور سرسری سی ایک معافی کا مانگنے کا اعلان کرتا ہے، معافی مانگتا ہے سرسری سی، اور دل کے اندر وہی برائی کا طمع موجود ہے، تو محترم بھائیوں ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ پھر یہ جو توبہ ہے نا، یعنی یہ انگلیوں کی توبہ، یہ تسبیحوں کی توبہ، یہ توبہ کی پھر توبہ کی، توبہ کر کے توڑ دی، تیری اس توبہ سے توبہ کر اٹھی، تو اس طرح کی جو توبہ ہے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ توبہ کے اندر، استغفار کے اندر ندامت ہونی چاہیے، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہونا چاہیے، اور اگر پھر انسان سے کوئی ایسا مسٹیک ہو بھی جاتی ہے تو فوراً جو ہے یعنی توبہ کرنے میں دوبارہ سے کوئی دیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً اللہ کی طرف آ جانا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑا پیکج ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد، ساری کی ساری نسل جو ہے وہ خطا کار ہے، وہ خیر الخطائین، اور فرمایا کہ ان میں سے بہترین خطا کار، یہ نہیں فرمایا کہ بہترین جو ہے پرہیزگار یا فلاں نہیں، فرمایا بہترین خطا کار جو گناہ کرنے والے ہیں وہ ہیں التوابون، جو توبہ کرنے والے ہیں۔ کیا کرنے والے ہیں؟ توبہ کرنے والے، یعنی ان خطا کاروں کو بہترین خطا کار کہا گیا ہے جو فوراً رجوع کر لیتے ہیں، جن کو احساس ہو جاتا ہے۔ اصل یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، ہمارے ہاں احساس بھی نہیں ہوتا، ہم دل بھی دکھاتے ہیں،
ہم پریشان بھی کرتے ہیں، اس طرح سے پریشانیاں کریٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ اور صرف یہ نہیں کہ مخلوق خدا کو، بلکہ رب تعالیٰ کو جس نے پیدا کیا ہے، جس کی ہم مخلوق ہے، جو ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، ہم اس کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ محترم بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھے ایذا دیتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے، مجھے گالی دیتا ہے۔ ہاں جی، اب وہ ایذا، وہ تکلیف کیا ہے؟ محترم بھائیو، یہ ہمارے اعمال ہی ہے نا۔ اس اعتبار سے انسان جو ہے وہ رب تعالیٰ کو تکلیف دینے سے بھی باز نہیں آیا۔ اپنے ہم جنسوں کو تکلیف دینا، بلکہ اپنے ہم جنسوں کی خوشی تو اس کو برداشت ہی نہیں ہوتی۔ کیا خیال ہے؟ ہم سوکھے ساکھے سے تو خوشی برداشت کرنی ایسی ہے جی، بلکہ الٹا جلنا کوڑنا ہے، اور کوشش ہوتی ہے کہ ہاتھ پاؤں سے، زبان سے جتنی اس کو تکلیف پہنچ سکتی ہے اس کو پہنچا لے۔ کیا خیال ہے؟ بلکہ ایویں خام خواہ جنوں آخ دینے نا، اپنے حاسدین کھڑے کرنا، ہاں جی، شریکہ بازی۔ اب یہ کیا ہے؟ اچھا ویاہ شیاہ کرنا ہوئے نا تو چنگی جناب جڑا دھوم دھام نال کہ جی اسی شریکاں نو ساڑنا ہے۔ اچھا بھی تسی روٹی نہ دیا گاریاں تے پکانی، بھئی انہاں نو ساڑن لگے روٹی نہ دیا گاریاں تے پکانی۔ سوچنے کی بات ہے، میں خام خواہ جو ہے وہ ہم اپنی شریکے بازی اور حاسدین کھڑے کرتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اندر کی جلن ہے، کڑن ہے۔ محترم بھائیو، اس سے بچنا چاہیے، تکلیف دینے سے بچنا ہے، اور جب غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میرے سوا اور تو کوئی معاف کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں، معاف کرنے والا ہے ہی نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ فوراً رجوع کریں، اور اصل چیز اس کے اندر کیا ہے کہ اصرار نہیں کرنا، یعنی ڈیٹ نہیں بننا، بار بار اسی کام کو دہرانا نہیں ہے۔ ایک اس کی سمجھ آ گئی ہے؟ توجہ رکھیں بھائی، اتنا بھائیو، بار بار اس عمل کو دہرانا نہیں ہے، اس سے بچنا ہے، کیونکہ بار بار دہرانے سے اتنا بھائیو دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ دبا جو ہے اس کے دل پر لگ جاتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ صاف کر دیا جاتا ہے، استغفار کرتا ہے صاف کر دیا جاتا ہے، پھر کرتا ہے پھر لگ جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ بار بار توبہ جو کر رہا تھا نا وہ اس سے صلاحیت ہی توفیق کی سلب کر لی جاتی ہے، اور پھر اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ پھر دلوں کے اوپر کیا چڑھا دیتا ہے؟ زنگ چڑھا دیتا ہے، پھر دلوں کے اوپر سیاہی مل دیتا ہے، اور یہ جو سیاہی ہے پھر آخر میں اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، ہاں جی، اللہ رب العالمین پھر دلوں کے اوپر مہر لگا دیتا ہے۔ تو ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ دل زنگ آلود ہوں یا دلوں کے اوپر مہر لگے۔ اچھا، بعض اوقات بندے کے اوپر پکڑ نہیں آ رہی ہوتی، بعض اوقات بندے کو بڑی ڈیل اور چھوٹ مل رہی ہوتی ہے، اور بندہ یہ سمجھ ہوتا ہے کہ میں بڑا ماہر ہوں، بڑا ایکسپرٹ ہوں گناہ کرنے میں، مجھے تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، مجھے تو کوئی پکڑ نہیں سکتا، میں نے تو اس انداز سے پاسورڈ لگایا ہوا ہے، کوئی اس کو کھول نہیں سکتا، کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ محترم بھائیو، یاد رکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیل ہوتی ہے، نعمتوں کی بارشیں بھی ہو رہی ہیں اور ساتھ ساتھ گناہوں پر پردہ پوشی بھی ہو رہی ہے، تو اس کو مہلت، یعنی اس مہلت سے غلط فائدہ، ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، بندے کو فوراً اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے۔ اسی کا نام ہے اصرار، گناہوں پر کیا کرنا؟ اصرار کرنا۔ بار بار اس کو چانس مل رہے ہیں، بار بار اس کو گناہ کے اوپر اپروچ حاصل ہے، تو محترم بھائیو یاد رکھیے یہ اس کو مہلت جو دی جا رہی ہے اس کا وہ ناجائز فائدہ اٹھائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی سلب کر لے گا، چھین لے گا۔ لہٰذا فرمایا جو کچھ وہ کر چکے کرتے ہیں، جو کچھ ان سے ہو گیا وہ اس پر اصرار نہیں کرتے۔ فرمایا یہ لوگ ہیں جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو پسند ہیں، ان کے لیے جو ہے ایسی جنتیں، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ آپ منظر اپنے سامنے لائیں نا ایسی جگہ کا جہاں پر جھرنے ہوں، جہاں پر آبشاریں ہوں، کسی نے آگرہ فال کا وزٹ کیا ہو، ہے نہیں، وہاں پر بندہ دیکھے کہ اتنی زبردست جو ہے وہ روح کو تراوت ملتی ہے، جسم کو سکون ملتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، تو ایسا ہی نقشہ اللہ رب العالمین نے جنت کا کھینچا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر کوئی بھی چیز جنت کی کسی بھی چیز کا مقابلہ کر سکتی نہیں، اتنا زبردست ماحول اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ بس تھوڑا سا ایک قید، یہ تھوڑا وقت ہے ہمارے پاس، اس قید کو کاٹ لیں، انشاءاللہ ہمیشہ کی آزادیاں ملنے والی ہیں۔ فرمایا خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ
رہے گی، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور نعم اجر العاملین، ایک میں کہوں کہ یہ فلاں چیز زبردست ہے، فلاں ماڈل بہترین ہے، فلاں جو ورژن ہے وہ بڑا زبردست ہے، ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے نعم اجر العاملین، کہ فلاں چیز، فلاں جو چیز ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، صرف بہتر نہیں بلکہ نعمہ سب سے اچھی ہے، اس کا متبادل ہے ہی کوئی نہیں، اس کا الٹرنیٹو نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں جنت کی طلب اپنے دلوں کے اندر بھرپور طریقے سے پیدا کرنے اور جنت کو حاصل کرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجئے ان آیات کو جو